اولاد کے لیے ماں باپ کے گردن پر بہت سارے حقوق ہیں، اور یاد رکھیے ان حقوق میں سے 10 حقوق کا ذکر کروں گا، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اور انبیاء اور ان کے اقوال کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ بچے کا نیک نام رکھے۔ لفظ نیک پر آپ توجہ دیجئے۔ اہل بیت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بچے کا نام رکھیں، بلکہ کہا آپ بچے کا نیک نام رکھیں۔ نیک نام رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اچھے نام رکھیں جس نام کا اثر اس بچے کی زندگی پر، لائف پر ہوتا ہے، لہذا نیک ہی اس کی زندگی بنے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، حالات حاضرہ پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو نام پہلے رکھتے ہیں، علماء سے معنی بعد میں پوچھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ بے ربط نام رکھ لیتے ہیں، یا عربی سے واقف نہیں ہے، فارسی سے واقف نہیں ہے، یا کسی بھی زبان سے واقف نہیں ہے، عبرانی یا سریانی زبان سے واقف نہیں ہے، مگر وہ نام رکھ لیتے ہیں، پھر پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ اور نہ یہ کہ صرف پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بچے کے زندگی کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کا واقعہ ہے، اور ہم پہنچے اور مجلس کے بعد ایک خوبصورت بچی جو ہے چھوٹی سی 1-1.5 سال کی، اور ظاہر سی بات ہے پھول اور بچے یہ 2 چیزیں ایسے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب تمہارے سامنے آئے تو ان سے پیار کرو اور ان کی تعریف کرو، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے قساوت قلبی کے نشان اور بیماریوں میں سے ایک تمہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بچی ہے، اس کے لیے دعا انسان کرتا ہے۔ اب پیار سے ہم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا اس کا نام ہے گربا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ باپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے ہماری بچی کا نام کیسا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب اس کا نام کا معنی بھی آپ بیان کر کے جائیے۔ اور دیکھیے ہم نے بہت سے مولانا لوگوں سے اس بچی کے نام کا معنی پوچھا اور کسی نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا تھا آپ تو کم از کم بتا دیجئے، تو ہم نے بھی کہا کہ نہیں رہنے دیجئے، آپ اس کا نام گربا سے قربا کر دیجئے۔ لہذا ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو قاف کو قاف سے تبدیل کر دیجئے، بہترین نام ہو جائے گا اور اہل بیت کے لیے ہو جائے گا، بلکہ اس کی جو معافی ضمیر ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف پلٹتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لہذا اگر اس بچی کا نام آپ نے لفظ قربہ رکھا تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بہترین نام ہے، اور بی بی سے جو ہے یہ نام متمسک ہے اور ان سے منسوب ہے۔ لیکن ان کا اصرار تھا یہ نام ہمیں بہت پسند ہے، نہ وہ عربی سے واقف تھے نہ وہ فارسی سے واقف تھے۔ بہرحال تو اس کے بعد ہم نے کہا نہیں ہم بھی بیان نہیں کر پائیں گے، ہچکچائے، ہم نے کہا ان کا دل نہ توڑ دیں۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا تو ہم نے کہا آپ نے اس کا نام رکھا ہے بلی، یعنی گربا فارسی میں بلی کو کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے انسان نام پہلے رکھتا ہے، چونکہ وہ کسی سیریل میں دیکھتا ہے، کسی فلم میں دیکھتا ہے، نہ جانے کہاں دیکھتا ہے، کارٹون میں دیکھتا ہے، اور اس کے بعد نام رکھ کر تبھی جو ہے وہ عالموں کے پاس جاتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے پرانے زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے، جانتے بھی ہیں، بزرگوں سے سنا بھی ہے، نام گزاری کے لیے اور بسم اللہ خوانی یہ 2 بہترین روایت اور رسمیں اور سنت ٹریڈیشن ہمارے سامنے تھی کہ ہمارے والدین جو ہے وہ بچے کی نامگزاری کے لیے جو علاقے کے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے کم از کم جو ہے وہ مفتی ہوتے تھے، یا اگر شیعہ ہے تو عالم ہوتے تھے، اگر اہل سنت میں سے ہیں تو حافظ صاحب کو، اور اگر اہل تشیع میں سے ہیں تو امام صاحب کو، بہرحال وہ بلاتے تھے، نام گزاری کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے نام گزاری کے لیے اب قرآن پہ بھی ظلم ہونے لگا ہے، اور یہ
جو حالات حاضرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی توجہ رکھیے گا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ انہوں نے قرآن کھولا اور قرآن میں جو پہلا لفظ ہوگا وہ لفظ بچے کے اوپر رکھا جائے گا، یہ دستور انہوں نے اپنے گھر کا بنا لیا۔ اب پہلے ہی آیت میں شیطان آیا، لفظ شیطان، اب آ کے پریشان ہو گئے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے ہمارے گھر کا دستور یہ ہے قرآن کا جو پہلا صفحہ کھولنے کے بعد جو پہلی لائن ہے اس میں پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ ہم بچے کا نام رکھتے ہیں، اور آج جب ہم نے کھولا تو پہلے ہی آیت کا پہلا جملہ وہ لفظ شیطان آیا ہے، اب ہم بچے کا نام کیسے رکھیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں علماء سے کیا کیا سوال ہونے چاہیے تھے، اور آج افسوس کی بات یہ ہے کیا کیا سوال ہو رہے ہیں۔ لہٰذا حقوق فرزند میں سے یہ ہے والدین کی گردن کے اوپر کہ وہ بچے کا نیک نام رکھے، بہترین نام رکھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس ضمن میں بہترین حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ بچے کے اوپر والدین کا جو حق ہے، خاص کر والد کا، ان یحسن اسمہ، کہ اس کا بہترین نام انتخاب کرے۔ لہٰذا ہم اس جہد سے غافل نہ ہو جائیں۔ دوسرا جو حق ہے وہ احترام کرنا، اور عجیب بات ہے اس لفظ احترام کرنے کے آگے ایک لفظ اور بھی ہے کہ جو انسان کو تھوڑا سا سمجھنے کے اوپر اور غور و فکر کرنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے یہ لفظ، اور وہ ہے احترام کرنا اس بچے کا اور اس بچے کی والدہ کا، اس بچے کی ماں کا۔ چلیں بچے کا احترام کیسے کریں؟ دیکھیے باپ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے، دادا یا کوئی بھی ہو وہ رشتے میں بزرگ ہوا کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا احترام ہونا چاہیے اور یہ بچہ کل ہمیں احترام کرے۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہم السلام نے یہاں پر ایک عجیب جملہ فرمایا ہے، کہا کہ اس مولود کا، اس بچے کا احترام کریں اور اس کی والدہ کا۔ یہ عجیب بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں جو اسارہ حدیث ہے میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کی اچھی اور نیک تربیت کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ عجیب بات ہے، لوگ آج کل اپنے کو بخشوانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں ماتھا ٹیکتے ہیں، کس کس درگاہ میں جاتے ہیں، کس کس شخص سے ملتے ہیں، کہاں کہاں پر جا کر وہ التماس کرتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم کی اس حدیث کے اوپر اگر انسان توجہ کرے تو بخشش کا سامان اس کے گھر میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کی اچھی اور نیک تربیت کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم کو بخشوانا ہے تو ہمارے گھر میں جو بچے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے بخشوانے کا اپنے آپ کو، کہ ہم ان کا احترام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اور بہترین بچے کی تربیت کریں۔ دیکھیے جہاں تک بچے کا احترام کا تعلق ہے، بہترین ایک واقعہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زندگی سے اگر ہم لیتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اہل شعور بیٹھے ہوئے ہیں، اہل آگاہی بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کے بزرگ شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام گفتگو میں مصروف ہیں، یا یوں کہوں ارشاد و ہدایت میں مصروف ہیں۔ ایسے ہی وقت میں ایک مرتبہ وقت کے 8ویں امام یعنی امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔
آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ذیقعد کی 11 تاریخ کو 8ویں امام کی ولادت کے ایام ہے، لہٰذا امام چھوٹے سے ہیں، ننھے ننھے قدموں کو اٹھا کر 8ویں امام دربار میں تشریف لائے۔ یک مرتبہ امام کاظم علیہ السلام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر احترام کیا۔ صرف یہی نہیں، تعجب سے لوگوں نے دیکھا کہ 7ویں امام کاظم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ٹھیک مسند کے وسط اور درمیان میں 8ویں امام کو بٹھایا اور خود بازو میں بیٹھ گئے۔ جب تک روایت میں ہے کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام محفل میں بیٹھے رہے تب تک 7ویں امام نے اپنے ہی جگہ پر سینٹر میں ان کو بٹھائے رکھا، مگر یہ کہ وہ خود سے چلے گئے۔ جب امام چلے گئے یعنی 8ویں امام، تو اصحاب تعجب میں تھے، حیرت میں تھے۔ ایک مرتبہ 7ویں امام سے پوچھتے ہیں، فرزند نبی، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اولاد باپ کی عزت کرتی ہے، مگر آج عجیب بات ہے، آپ اپنے ہی فرزند اور بیٹے کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میرے والد بزرگوار یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جب بھی ان کے بزم میں جایا کرتا تھا تو چھٹے امام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ سنت تھی ان کی کہ امام کاظم علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ میرے والد نے اپنے والد سے سیکھا اور انہوں نے ان کے والد سے سیکھا اور انہوں نے ان کے والد سے سیکھا، اور یہ مجموعی تربیت جو ہمارے ائمہ کے اندر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے عزیزو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، امام وقت ہیں مگر اپنے چھوٹے سے بچے کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو اپنے مسند پر بٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج بچہ ہے مگر کل کا یہ سردار ہے۔ اسی طریقے سے اس ضمن میں ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے آخر کا جو کلمہ ہے کہ اس کی والدہ کا احترام کرو۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، بچے کا احترام سمجھ میں آیا مگر اس کے والدہ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے بچے کے سامنے کبھی بھی بچے کی ماں کو مت ڈانٹیے، کبھی بھی بچے کی والدہ سے آپ اظہار نفرت مت کیجیے بلکہ اس کا احترام کیجیے۔ دیکھیے، یہ نفسیانی طور پر اور سائیکولوجی طور پر ہوتا بھی یہی ہے۔ اگر کسی کے بچے کے سامنے اس کی والدہ کی توہین کی جائے یا خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ اخلاق کا تند ہے، اگر کوئی مار پیٹ کرتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کسی بچے کی ماں کے سامنے بدرفتاری کرتا ہے یا تندی کرتا ہے یا کوئی سختی کرتا ہے، اس بچے کی روان اور اس کی نفس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور اس انسان سے وہ بچہ متنفر ہو جاتا ہے، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا رسول اکرم نے فرمایا، حق الولد علی الوالد ان یستفرح، اللہ اکبر، ان یستفرح امہ، یعنی حق یہی ہے والد کے اوپر خصوصاً کہ اس بچے کی جس سے وہ جنم ہوا ہے اس کی ماں کا عزت اور احترام کرے۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ اگر بچے کے سامنے اس کی ماں کا عزت اور احترام کیا، خصوصاً یہ جو حدیث ہے انسان کے شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یہ حدیث کیوں بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث آپ اگر غور سے دیکھیے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب عرب لوگ اپنی اہلیہ کو کبھی
नाउज़ु बिल्लाह ये जुमला बहरहाल मुझे कहना पड़ रहा है, वो ये शक और शाइबा करते थे कि ये बच्चा जो है वो मुझसे नहीं है। लिहाजा अरब में ये सारे मसाइल भी हुआ करते थे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही कम हो रहे हैं। मगर ये कि ज़माना आखिर है, फितने का ज़माना है, इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के ज़हूर से नज़दीक का ज़माना है। तो हो सकता है कि दोबारा ये फितने के ज़माने में वही 1400 साल पहले की बात भी पलट कर आ जाए, चूँकि वो ज़मानाए गैबत के नज़दीक यानी गैबत से पहले पुरअशोब माहौल में भी वही दौर पलट कर आएगा और कुछ चीज़ें जो 1400 साल पहले यानी अय्यामे जाहिलियत में थे और इस्लाम ने उसको ख़त्म कर दिया था, वही आसार होंगे। और ये दिखाई भी दे रहा है, मिसाल के तौर पर इज़्दवाज से पहले ख़वातीन का माँ बनना और उसके ऊपर इफ्तिखार करना, और ये दुनिया में आज फैशन इसका नाम दिया गया है और स्टाइल में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये चल भी रहा है और इस पे फ़ख्र भी कर रहे हैं। लिहाजा इस्लाम ने मुखालिफत की, ये अय्यामे जाहिलियत का एक फ़ख्रिया था। या इसी तरीके से और भी तीसरा जो हक़ है वालिदैन के ऊपर कि वालिदैन से बच्चे को निस्बत दी जाए। यह अजीब बात है, बच्चे की निस्बत वालिदैन से। अगर आपने गौर किया, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो आमतौर पर इंसान जाता है और जाने के बाद कहता है इसकी नाक ऐसी है, इसके कान उसके ऊपर है, इसकी आंखें फलां के ऊपर है। लिहाजा इस्लाम ने यहाँ पर कहा आपके लिए हक ये है वालिदैन के लिए खुसूसन कि इसको अपने तरफ निस्बत दी जाए कि ये बच्चा मेरा है, इसकी नाक मेरे ऊपर है, इसके कान मेरे ऊपर है, इसकी आंखें मेरे ऊपर है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम चौथे इमाम ने बेहतरीन हदीस इस ज़िम्न में फरमाई। और याद रखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो ये हदीस को बयान किया है, बहुत बड़ा इसमें जो है वो फ़लसफ़ा है। इमाम ने फरमाया हक़ फ़र्ज़न ये है कि बच्चे को अपना जुज़ समझना और फिर इस दुनिया में उसकी अच्छाई और बुराई से चूँकि तुम वाबस्ता हो, लिहाजा हर चीज़ का अपनी जानिब निस्बत देना। क्या मतलब? ये बहुत ही अजीम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जुमला है कि तुमसे ही वाबस्ता है इस बच्चे का हर अच्छाई और बुराई। हकीकत ये है करता बच्चा है और नाम बाप के होता है, करता बुरा अगर बच्चा है तो वो भी बाप की तरफ पलट जाता है। लिहाजा हमेशा याद रखना, अपना जुज़ समझना। और जुज़ समझकर चौथे इमाम ने फरमाया जैसे अगर तुम्हारे जुज़ में दर्द हो रहा हो तो कोशिश यही है कि उस जुज़ के दर्द को ख़त्म करो। लिहाजा बच्चे की सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं बल्कि रूहानी दर्द को भी ख़त्म करो, उसकी रूहानी तकलीफ़ों को भी दूर करो और उसका अपना मुकम्मल जुज़ समझो। जो 1400 साल पहले बाप आता था, बहुत सारे वाक़यात है, और आने के बाद रसूल अकरम से कहता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसकी माँ ने खयानत की है। रसूल अकरम ने कहा ये जुमला हरगिज़ मत कहो, ज़मीन लरज़ जाती है खयानत के इस जुमले से, खालिक़े कायनात नाराज़ होने लगता है। बहरहाल चूँकि बच्चे की निस्बत माँ बाप की जानिब देना चाहिए। और चौथा जो हक़ है कि बच्चे की निज़ाफ़त और साफ़ सफाई का ख्याल रखें, निज़ाफ़त ईमान का जुज़ है। और पाँचवा जो हक़ है मुनासिब ग़ज़ा इंसान फराहम करे अपने बच्चे के लिए। लेकिन तवज्जो दीजिएगा, जो सीखने की बात है अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ख़ासकर यहाँ पर कहा है हलाल ग़ज़ा और उसके उम्र के लिहाज से ग़ज़ा दीजिएगा। मिसाल के तौर पर अभी 5 दिन का बच्चा है और वो जो बिरयानी हैदराबाद में बनती है, आप वो बिरयानी का चम्मच उसके मुंह में डालेंगे तो क्या वो बच्चा खाएगा? हरगिज़ नहीं खाएगा। अगर हम इस बात पर
ध्यान देते हैं कि बच्चे के उम्र के लिहाज से कभी कोई माँ कोई बाप बच्चे के दहन में वो खाना नहीं डलता। यानी 3 दिन का बच्चा है, दूध के अलावा पानी के अलावा, ये 7 दिन का बच्चा है तो उसके मुंह में बिरयानी नहीं डालते। तो ये इंसान अजीब है, क्यों अपने बच्चे के मुंह में हराम गज़ा डालते हैं, ये हराम की कमाई हुई गज़ा डालते हैं। ये उससे भी बदतर है, उसकी मिसाल से भी। यहाँ तक कि अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ के बारे में हमें बयान किया है। यहाँ तक कि जो पहली गज़ा है वो दूध है और माँ का दूध है, उसके बारे में हकीकत ये है कि आजकल के बच्चे फैशन बन गया है कि माएँ दूध नहीं पिलाएंगे बल्कि डब्बे का दूध पिलाएंगे, लिहाजा उनका बच्चा भी डब्बा होता जा रहा है। और आजकल के बच्चे वाकई डब्बे ही होते जा रहे हैं। अलबत्ता जिन माओं ने डब्बों का दूध को तरजीह दी, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा लिस्सबीए लबनुम मिन लबने उम्मिही, कि बच्चे के लिए माँ के दूध जैसी शय कुछ भी दुनिया में नहीं है, यानी उसका नेमुल बदल नहीं है। और ताकीद फरमाया है, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अर्रिज़ाउ वाहिदुन व इशरूना शहरान, कहा कि 21 महीने तक माँ के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे, मगर ये कि मजबूर हो उसके दूध ना आए वो अलग मैटर है। 21 महीने तक माँ के ऊपर ज़रूरी है कि वो दूध पिलाए। अगर ना पिलाए कोई माँ तो उसके लिए क्या होगा, फमा नक़ज़ा फहुआ जौरुन अला सबी, अगर किसी माँ ने ऐसा नहीं किया तो कअन्नहु उस माँ ने उस बच्चे के ऊपर जुल्म किया है। अब आप तसव्वुर कीजिए, आज फैशन है माँ दूध नहीं पिलाएंगे अपने बदन को सही रखने के लिए, लिहाजा अच्छी गज़ा का इंतज़ाम करना ये हक़ है। इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दूँ, तालीम और तरबियत के ऊपर जो है वो तवज्जो देना और उसको कंप्लीट और मुकम्मल कराना ये माँ बाप के हक़ है। और सिर्फ याद रखिए तालीम काफ़ी नहीं है बल्कि तरबियत भी उसमें शामिल है, चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चों की तरबियत की है। और आपने अजीब जुमला फरमाया, तालीम से ज़्यादा तरबियत के ऊपर कुरान ने भी बहरहाल ताकीद की है, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, पहले तज़किया है फिर तालीम है। रसूल अकरम ने फरमाया, जब तक तवज्जो कीजिएगा, बहुत ही अहम जुमला रसूल अकरम ने फरमाया, कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ 5 अमल को रिहा नहीं करूँगा, हमेशा करता रहूँगा ताकि ये 5 अमल मेरी सुन्नत बन जाए। और उनमें से एक ये है बच्चों को बढ़कर सलाम करना। अजीब बात है, कायनात में मुरसल आज़म बच्चों को देखते ही सलाम करते हैं, तो हम जैसे इंसान क्यों तकब्बुर में रहें कि हम बच्चों को सलाम नहीं करेंगे, बच्चे हमें सलाम करें। अक्सर होता भी यही है, बड़े मुंतज़िर बैठे रहते हैं कि बच्चे आकर हमें सलाम करें तो हम जवाब दें, नहीं, बल्कि सुन्नत नबवी ये है कि बच्चे को बढ़कर नबी सलाम करते हैं ताकि इसकी तरबियत हो जाए। रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए जगह जगह पर अहादीस को बयान किया है। 7वीं चीज़ जो बहुत ही आम है वो है प्यार और मोहब्बत करना अपने बच्चे से। क्या कोई माँ बाप ऐसा भी है? जी हाँ, ऐसा भी है। 8वीं चीज़ इकराम करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, बच्चे के बाप के ऊपर हक़ ये है कि उसको अदब सिखाए और उससे मदावा रफ्तार करे और शाइस्ते जगह पर उसको बिठाए और अदब सिखाए। लिहाजा बच्चे के हुकूक हैं, नवा जो हुकूक है, नेक काम में बच्चे की मदद करें। याद रखिएगा, बच्चे की मदद करने के ऊपर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी बेहतरीन हदीस बयान फरमाई। आपने कहा, हमेशा याद रखो, बच्चे का हक़ ये है कि उसके ऊपर मेहरबान हो जाओ, उसकी कोताहियों से चश्मपोशी कर लो, उसके अयूब को तुम छुपाओ, उससे मदावा रफ्तार करो और उसी के साथ साथ उसकी मदद करो। लेकिन हकीकत ये है कि हम इन चीज़ों से गफलत बरतते हैं। और 10वां जो हुकूक है वो ये है ईमान की परवरिश। एक जुमला याद रखिएगा, वो ये है कि बच्चे की फितरत में, उसके नेचर में, उसकी तबीयत में तौहीद
اور اخلاق ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے بچہ پیدائش سے ہی معاہد ہوا کرتا ہے، صرف اس توحید کی پرورش کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، اس کی فطرت میں ہے نیک رفتار کرنا۔ اب اگر بچہ بد اخلاق ماں باپ کے گھر پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے نیچر میں ہے اخلاق سے پیش آنا۔ یہی وجہ ہے کبھی کبھی ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں اور بچہ حیرت سے دیکھتا رہتا ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے، خصوصاً ماں وہ ہوتی ہے کہ جو کردار سے، اخلاق سے، تربیت سے ہوتی ہے، لہٰذا ماں اپنے بچے کو وقت دے۔ حالات حاضرہ میں شکایتیں آتی ہیں ملت کی، مذہب سے، قوم سے، اور یہی ہے کہ آج کی ماؤں نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت سے زیادہ اپنے موبائل کی تربیت پہ لگے ہوئے ہیں۔ جن ماؤں کے آغوش میں بچے ہونے چاہیے ان آغوش میں اب موبائل رہا کرتے ہیں، بلکہ موبائل دور نہ ہو جائے مائیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ بچہ گر جائے ماں کو کوئی تکلیف نہیں، موبائل ہاتھ سے نہ گر جائے۔ بچہ دور ہو جائے مگر موبائل دور نہ ہو جائے۔ جتنا وقت، جتنا ٹائم مائیں موبائل اور انٹرنیٹ پہ دیتی ہے وہ بچوں کو نہیں دے پاتے، بلکہ کبھی کبھی تو ہنس کر لوگ یہ کہتے ہیں اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ بچوں کو 9 مہینے 10 دن حمل میں نہیں رکھتے بلکہ موبائل کو ہی رکھ لیتے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، آخری امت کی ماؤں کی یہ نشانیاں ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا ان چیزوں سے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے کو صاف رکھیں، پاک رکھیں۔ کیوں؟ موبائل کو نہیں بلکہ اس کو نیچے رکھنے کے بعد اگر ایک بوسہ آپ نے اپنے فرزند کو دیا کأنہو، رسول اکرم فرماتے ہیں من قبل ولدہ کتب اللہ لہ حسنہ، جس نے اپنے بچے کو بوسہ دیا اس کو خالق کائنات ایک حسنہ، ایک درجہ، ایک نیکی کا عہدہ خداوند عالم عنایت کرتا ہے۔ جب 30 سال پہلے اس حدیث کو میں نے پڑھا تو تعجب کرتا تھا، یہ نیچر میں ہے، فطرت میں ہے، ماں باپ ہمیشہ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر ایک بچے کو پیار کیا کسی ماں نے یا باپ نے تو ایک نیکی اور درجہ اس کو ملتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے آج 1400 سال کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچے دور گرے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹہ جو ہے وہ مائیں لگی ہوئی ہیں موبائل کے اوپر، تو سمجھ میں آتا ہے شاید اس زمانے کو دیکھ کر رسول اکرم نے فرمایا ہو کہ اپنے موبائل کو نیچے رکھو اور اس بچے کے منہ پر ایک بوسہ دو تو تمہیں نیکیاں ملے گی اور ایک درجہ جنت میں ملے گا۔ میرے دوستوں، ہم لوگ نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی حسنہ اور نیکیاں ہمیں ملے، جبکہ حقیقت یہ ہے ہمارے گھر میں بچہ پڑا ہوا ہے، اگر ایک ہم نے اس کو بوسہ دیا، ایک مرتبہ اس کو چوما تو ہمیں نیکی مل رہی ہے۔ بہرحال بہت سارے احادیث ہیں بچے کو بوسہ اور چومنے کے بارے میں، نوازش کرنے کے بارے میں اور بچے کی تربیت میں۔